مولانا فضل الرحمان کا ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح 9 بجے تک تمام کارکنوں کو رہا کر دیا جائے، اگر رہا نہ کیا گیا تو دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کارکنوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے، مجھے گرفتار کیا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا گیا، میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ اگر صبح تک انہوں نے ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران اور ہمارے کارکنوں رضاکاروں کو رہا نہ کیا تو 9 بجے کے بعد ہم دوبارہ آپ کو سڑکوں پر آنے کا کہیں گے، آپ کو اپیل کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے ہماری آواز پر چند لمحوں کے اندر لبیک کہا، پورے آب و تاب کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ ملک کے عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن وہ روڈوں پر ہوں گے۔ 70 آدمی اندر داخل نہیں ہوئے، جن کو یہاں گیٹ کے اوپر اجازت نہیں ملی وہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ 10 سے 12 آدمیوں کو اجازت ملی اور وہی اندر گئے ہیں، اور انہی کی موجودگی کو بہانہ بنا کر پورے اسلام آباد کی پولیس کا لشکر وہاں پر دھاوا بول گیا اور ہمارے تمام MNAs کو اور کسی کو زخمی کیا، کسی کو پکڑ کر لے گئے، گھسیٹ کر لے گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ایک ریاستی دہشت گردی کے علاوہ اور پولیس گردی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انصار الاسلام کا ہوا بنا کر بہانے نہ تلاش کیے جائیں۔ سیاسی پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دہشت گردی تم کرتے ہو اور ہمارے پرامن کارکنوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، یہ سب سے بڑے فتنہ گر ہیں۔ ایسے حکمرانوں کو ہم نے میدان میں نکل کر کارکن پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں آ کر انشاءاللہ ان کو سمندر پٹ کریں گے۔ اگر آپ کو گرفتار کر لیا جائے پورا پاکستان دمادم مست قلندر ہو جائے گا۔ ہم تو کب کے لاپتہ ہیں بھائی، اب جو حکومت لاپتہ ہونے والی ہے اس کی فکر کریں۔ میں بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں کو ہدایت جاری کرتا ہوں کہ صبح 9 بجے تک کا انتظار کریں، اور جیسے ہی صبح 9 بجے اعلان ہوتا ہے تو وہ اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ مختلف شہرات پہ آ جائیں۔ DGI HPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ پاک فوج سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ مداخلت کا الزام لگانے والے اگر کوئی شواہد ہے تو سامنے لائیں، جو سوال اٹھا رہے ہیں ان سے ہی سوال کریں۔ میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا، اینڈ اس کے اندر ان نیسیسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسیسری ڈسکشنز کی جائیں، وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے۔ اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا، اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، سو دیٹ مینز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں۔ میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آصف زرداری کو بندوق کی دھمکی برداشت نہیں، آصفہ بھٹو پر ڈرون حملے کی تحقیقات کی جائیں۔ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن پر ہٹایا جو یہ آج تک نہیں بھولے۔ آپ نے اپنی ماں کے نام پر کینسر ہسپتال بنا کر پیسہ کھایا، وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں، تجھے دعا کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے۔ یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا۔ یہ ہر کسی پہ اس لیے چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون۔ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا، تیرا جماعت چلایا۔ شرم کرو، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو۔ تو تو سزا یافتہ ہو، امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے۔ حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا،
समझते हैं ये हमारे लिए पैगाम था, ये मेरे वालिद के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए पैगाम था। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ तक आसफा बीबी का वाक़या है, मैं एक ISI से दरख्वास्त करूँगा, इंटेलिजेंस एजेंसी से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करें। मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाकर और दूसरे ममालिक की साजिश करार देकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया पैगाम में कहना था कि वज़ीर आज़म साहब, धमकियों, गालियों और ज़बान दराजी से लगता है कि आप घबरा गए हैं। आपने पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में फेंक दिया। आज चारों तरफ गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और दहशतगर्दी का राज है। कौम नाअहलियत, जहालत और खलंदरेपन की कीमत अदा कर चुकी है। मज़ीद की कोई गुंजाइश नहीं। पौने 4 सालों में पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर तन्हा कर दिया गया। हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने फिर अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसी अदाकारी कॉमेडियन नहीं करता जैसी इमरान न्याज़ी ने की। इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। वो जब बोले काबीना मुंह पर टेप लगा दे। तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। ये जो 2 जलसे हुए, कौम ने देख लिया कि होश किसके उड़े हुए हैं। ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, ज़ाती हमले की अपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान न्याज़ी ने एक्टिंग करके दिखाई है। तो ये आदमी जो है ना, बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन इसका खो बैठा है। तो मेरी इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे गुजारिश है दोबारा से कि एक टेप तैयार करें, जब ये ऐसी अनाम शनाम बोले तो उसके मुँह पर लगा दिया करें। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। ये कोई अपोजिशन की जंग नहीं है, ये अवाम के मसाइल की जंग है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम नहीं लेंगे, हम इससे जवाब लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन के चेहरों से पता चल रहा है हालात किस तरफ जा रहे हैं। सियासी महाज पर हुकूमत मुकम्मल एतमाद के साथ खड़ी है। इदारों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। सियासत को गंदा ना किया जाए। तमाम सियासी ड्रामे OIC इजलास से पहले ख़त्म होने चाहिए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है मौलाना फजलुर रहमान के कल के एक इंटरव्यू से, क्लिप से, जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था, इसी को आगे बढ़ाते हुए जब नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई, नरेंद्र मोदी को बुलाया गया पाकिस्तान में अपनी नवासी की शादी में, और वो काबुल से बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए। साजिशी घराने की जो सियासत है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने मुख्तलिफ़ बयानात में फ़ौज के ऊपर रकीक हमले किए। अदम एतमाद की तहरीक इसलिए जमा कराई गई है कि आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसमें एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा गया है, यूरोपीय यूनियन को क्यों जो है वो बात की गई है। हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, हम यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपनी खुद मुख्तारी को उनके ख्वाहिशों के ग़ुलाम बना दें। जहाँ तक फजलुर रहमान साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, तो खैर इस्लामाबाद वाले तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कितने लॉन्ग मार्च जो हैं वो इतनी हंसी पे ख़त्म होते हैं जितना पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ। 23 मार्च की जो परेड है उसमें पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो भी उस परेड में खड़े होंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो सारे सियासी ड्रामे हैं ये इस इवेंट से पहले ख़त्म हो जाए। जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने बयान में कहा, हम इस महाज के ऊपर पुरएतमाद हैं। इस वक्त 179 लोग वो थे जो कि जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारी पार्टी से और हमारे अलाइज हैं, 172 लोग अपोजिशन ने लेके आने हैं असम्बली में। हमने ज़ाहिर है कि लोग अपने जो हैं वो असम्बली में लेकर नहीं आने हैं। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो 2 वजूहात से इस वक्त वज़ीर आला है।
ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے۔ اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے۔ یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے چیئرمین پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے بھٹو خاندان کو نشانہ بنایا۔ کہا ذوالفقار بھٹو نے اپنے دور میں ہر برا کام کیا، بے نظیر کرپٹ سیاستدان تھیں۔ شہباز گل نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنائی جائے گی۔ ہم سب نے مر جانا ہے، ضرور مرے ہوئے شخص کا احترام کریں، لیکن اس کے کیے ہوئے قومی کالے کارنامے تو بتانا پڑتا ہے۔ تے پٹو کتھوں تو قوم دا پیو ہو گیا کہ کوئی گل نہیں کرنی کہ کی کر کے گیا سی۔ 1973 میں جو 73 کا آئین ہمارے سر پہ بٹھا کے ناچا جاتا ہے، جب وہ آئین دیا گیا 4 گھنٹے کے بعد بھٹو صاحب نے اسی آئین کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ نیا منظر ہمیں نہ بیچے، بھٹو کو ایسے گلیمرائز کیا ہوا ہے، اتنا وڈا کتے رابن ہوڈو۔ آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ تو جیل کاٹ چکی ہیں، جیل سے ہو آئی ہیں، ان کے کارنامے بھی سب کو پتہ ہیں، وہ کیسے تھدیاں لے کے پیسے لیتی ہیں، سیاست کریں گی۔ آپ کی والدہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن وہ کرپٹ تھیں، انہوں نے کرپشن کی تھی، یہ کونڈالیزا رائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ قومی اسمبلی کے اندر بلایا جائے گا اجلاس، اور اس کو ناکام بنا کے ہمارے پاس اسٹریٹجی اے ہے، بی ہے اور سی ہے، انشاءاللہ اے میں ہی نبیڑ دیں گے انہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کو تاریخی شکست ہوگی۔ وزیر اعظم نے تو 2018 میں ہی کہہ دیا تھا یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اپوزیشن نے عمران خان کو ایک مرتبہ پھر درست ثابت کر دیا ہے۔ آج کل پھر سرکس لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ٹی وی پہ حکومتیں جاتی بھی ہے، ٹی وی پہ حکومتیں بنا بھی رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جس دن پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بنی تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ 2018 میں عمران خان نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، جب ان کے ذاتی مفادات کی بات آئے گی، یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ نورا کشتی آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ایک ہے، اقتدار کے لیے، کرپشن کے لیے، اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے یہ ایک ہے۔ تو عمران خان کو ایک دفعہ انہوں نے پھر سے ہی ثابت کیا، اور قوم کے سامنے ان چوروں اور لٹیروں کا اصل چہرہ جو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، پتہ نہیں کہ جو الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کیے، وہ بھی آپ نے دیکھا اور ایکسپوز ہو گئے۔ تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بے روزگاروں کا ٹولہ ہے، یہ لوگ ہمارے ایم این ایز کو کروڑوں کے بجائے اربوں روپے بھی دے دیں تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کوہاٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جو بے روزگاروں کا ٹولہ ہے اور اس کے سربراہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جو بالکل بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اور آپ سب کو جاتا ہے کہ آپ نے ان چوروں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ عمران خان اگر اپنی ٹرم پوری کرتا ہے تو ان چوروں کے ساتھ، ان بے روزگاروں کے ساتھ کوئی ایجنڈا نہیں رہے گا۔ یہ لوگوں کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ اور میں ان کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایم این ایز بے ضمیر نہیں ہے، باضمیر ہے ہمارے ایم این ایز، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور جو ہمارے اتحادی ہے وہ سارے باضمیر ہے، وہ بے ضمیر نہیں ہے۔ آپ ان کو کروڑوں نہیں، اربوں پہ بھی نہیں خرید سکتے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شوکت یوسفزئی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اپوزیشن اراکین نے قرارداد کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ کورونا پر قابو پانے میں عمران خان کے اقدامات نے معیشت کو بچایا۔ وزیر اعظم کے قائدانہ فیصلوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایاز صادق کی جانب سے این 122 میں اپنی جیت کا فیصلہ کالعدم قرار دیے جانے سے متعلق کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ 2013 قومی اسمبلی کا دورانیہ تو ختم ہو چکا، جس پر ایاز صادق کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کو جرمانہ ہوا تھا جس کے خلاف اپیل کی گئی۔ نادرہ اور ریکارڈ جائزے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے لیگی رہنما کی درخواست پر وزیر اعظم عمران خان، الیکشن کمیشن اور نادرہ کو نوٹسز جاری کر دیے۔